الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة۔ حضرات علماء دین، آج کی یہ نشست آپ کو معلوم ہے کہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے ہم لوگوں کے درمیان انشاءاللہ منہج درس قرآن کے عنوان پر صدر محترم جناب مولانا شیخ ابرار احمد صاحب ندوی کا محاضرہ رہے گا۔ پہلے مرحلے میں انشاءاللہ تقریباً ہم لوگ اس میں 30 سے 45 منٹ کا وقت اس میں لگائیں گے، اور اس کے بعد آخری 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ تعزیتی نشست رہے گی حضرت مولانا محمد عامر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی متعلق اور ضیاء بھائی کی بیٹی ثنا سے متعلق۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد نعمان کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ بیٹھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ آج کا یہ نشست اس کے بارے میں چند تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد ہمارے آج کے محاضر کو میں انشاءاللہ دعوت دوں گا۔ درس قرآن مہم 2025 کی ماشاءاللہ تعلیم اصلاحی کمیٹی نے راجستھان میں شروع کی ہے، اور اس سلسلے میں کئی میٹنگیں ہوئی ہیں، کئی مشورے ہوئے ہیں۔ جے پور شہری سطح پر انشاءاللہ سب سے پہلے اس کی شروعات اراکین کا مشورہ ہوا کہ وہاں سے کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آج مدرسین قرآن، یعنی جو لوگ رمضان المبارک میں یا اس سے قبل اپنی اپنی مقامات پر شروعات کرنا جا رہے ہیں، ان حضرات کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ ہے یہ، اور کیا منہج ہوگا، کیا نہج ہوگا جس پر ہم لوگ درس دے پائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ہی زبردست یہ محاضرہ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بڑی اس کے اندر سنگ میل اور سنگائے میل جو ہم کو اس سفر میں جن کی ضرورتیں پڑیں گی وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور الحمدللہ آج ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے محاضر بھی وہی ہیں جنہوں کے ماشاءاللہ بھی تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ قرآن کے ہی پڑھنے پڑھانے، اسی کی تفسیر اور اسی کے مراجع کے سلسلے میں اپنا وقت بیتا ہے، اور اسی کی رات و دن اسی میں رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو میں محترم تعلیمی و اصلاحی کمیٹی راجستھان اور استاد تفسیر حضرت مولانا شیخ ابرار احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ ورعاہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے محاضرے کا شروعات فرمائیں۔ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا مائک بند کر لیں، جب انشاءاللہ ضرورت ہوگی تو آپ کا مائک کھول کر آپ سے کی رائے جان لی جائے گی۔ حضرت مولانا ابرار صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کا اور تبادلہ خیال کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ موضوع قرآن مجید سے متعلق ہے، اور قرآن مجید ظاہر ہے کہ اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جو سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے باعث فخر اور بلکہ اس کے لیے باعث نازش یہ چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی آخری اور عظیم کتاب حضرت جبریل امین اور سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے یہ عظیم کتاب عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید ایک تو اللہ کی عظیم کتاب ہے، دوسری ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ بھی ہے۔ تو یہ دو ایسی بنیادی باتیں ہیں، جب بھی کسی ایک عالم کو تو کیا ایک عام مسلمان کو بھی اگر اس کا استحضار ہو تو وہ اللہ کے کلام سے اپنی قربت کو سب سے بڑا سرمایہ اور اپنی سب سے بڑی سعادت وہ سمجھے۔ اور یہ تو وہ اللہ کا کلام ہے، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام اللہ نے کتنا اہتمام فرمایا۔ زمینی پر نہیں، اللہ نے آسمان میں اس کا کتنا اہتمام فرمایا، اور اس کو نازل کرنے کے بعد نہیں، اس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ نے کتنا اہتمام فرمایا۔ جب یہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں تو قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید کی کشش وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو قرآن مجید کا درس دینے والے کو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ان بنیادوں کا استحضار بہت ضروری ہے کہ وہ ایک عظیم کتاب ہے جس کا اہتمام اللہ نے کیا، تو بھلا پھر ایک یہ بندہ جو ایک گندے پانی سے وجود میں آیا ہے وہ اس کا اہتمام کیوں نہ کرے۔ میں چند وہ آیتیں جن سے قرآن مجید کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، اللہ نے کیا اہتمام فرمایا، ان آیتوں کو بطور تذکیر کے، بطور استحضار کے میں آپ کے سامنے ان کو پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ کیسی کتاب ہے، ان میں ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ ہم سب علماء ہیں، بس میں وقت بھی اس کا اتنا نہیں ہے بطور تذکیر کے کہ قرآن مجید نے کتاب مکنون کیا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں کیسا اللہ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ قرآن مجید کو لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ لوح محفوظ در منصور کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے لوح محفوظ ہے۔ کیسا عالی مقام قرآن کو عطا کیا گیا، اور قرآن مجید کو جن صحیفوں میں رکھا گیا ان کے رکھنے کا جو اہتمام ہوا، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک صفت وہ قرآن مجید کے امتیاز کو، قرآن مجید کی شان کو، اس کی عظمت کو بتلا رہی ہے کہ وہ صحیفے کیسے ہیں، مکرمہ ہیں، مرفوعہ ہیں، مطہرہ ہیں، اور ان صحیفوں کو کون لوگ اس سے قریب ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، وہ بایدی سفرہ کرام بررہ، کیا ان کی صفات بیان کی گئی۔ لوح محفوظ کی صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، علی اور حکیم، بہت بلند و بالا، حکمتوں سے پر، اس کو بیان کیا گیا۔ اور یہ تو اللہ کی طرف سے اس کتاب کے ساتھ آسمان میں جو اہتمام ہوا اس کے اشارے، اس کی وضاحتیں یہاں کی گئی ہیں۔ اور یہی نہیں، بلکہ جب قرآن مجید
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانا تھا، اس کے پہلے اس فضائے بسیط کے اندر بھی اللہ نے جو اہتمام فرمایا، سورۃ الجن کی آیات وہ ہمارے سامنے وضاحت کرتی ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کے پہلے یہ شیاطین، جن آسمان کی فضاؤں میں جاتے تھے اور آسمانی باتوں کو اچک کر لانے کی کوشش کرتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ ان کی شرارتیں اتنی اس فضا کے اندر عام تھیں، لیکن جب قرآن مجید نازل کیا جانا تھا، اللہ نے ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی، اور اجنہ نے اس کا اعتراف کیا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا، پورا آسمان وہ بھر دیا گیا ہے ایسے چوکیداروں سے، ایسے پہرے داروں سے جو بڑے طاقتور ہیں، ان کے اوپر اب شعلے برسائے جا رہے ہیں، وہ آسمان تک نہ پہنچ سکیں، کوئی بات وہ اچک نہ سکیں، کسی طرح سے وحی میں کسی طرح کی وہ تخلیق نہ کر سکیں۔ معلوم ہوا یہ سب پہرے ہو گئے۔ جنات نے خود اعتراف کیا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ یہ سب اعترافات معلوم اللہ نے اس قرآن مجید کے لیے کیسا اہتمام فرمایا، لوح محفوظ کا اہتمام، فضائے بسیط میں شیاطین کی طرف سے کوئی تلبیس نہ ہو سکے، اس کا اہتمام، اور پھر اس کو جس عظمت کے ساتھ اتارا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید جس عظمت کے ساتھ اتارا گیا اس کو بھی کہا نزل به روح الامین، روح الامین اس کو لے کر آ رہے ہیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ سب کیسا اللہ کی طرف سے اہتمام ہو رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیسا اللہ کی طرف سے اہتمام ہو رہا ہے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ کی طرف سے کیسا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اس کے نزول کے اندر ایسا اہتمام، کیسے فرشتے کا انتخاب، کیسے وقت کا، کیسے مہینے کا، کیسی شب کا، اور پھر دنیا میں اتارنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے جو اہتمام ہو رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک آگے تک کے وعدے کیے جا رہے ہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے قرآن مجید کی صرف الفاظ کی حفاظت کی ضمانت نہیں لی، بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کی بھی ضمانت لی ہے، ہم اس کو پڑھوائیں گے بھی۔ اور واقعتاً یہ سب باتیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور کھلی کتاب کی طرح سے اس روئے زمین پر قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب پڑھی گئی، نہ پڑھی جا رہی ہے، نہ پڑھی جائے گی۔ کیسا اللہ کی طرف سے اہتمام۔ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ صرف دل بہلانے والی باتیں نہیں ہیں، یا کتنے پر حقیقت تاریخ جس کے اوپر شاہد ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن کی تفسیر کی بھی اللہ نے ضمانت لے لی ہے، کوئی قرآن کی غلط تفسیر بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی غلط تفسیر بیان کرے گا تو اس کی تردید کر دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے معانی کی بھی حفاظت کی ضمانت لے لی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ثم ان علینا بیانہ، قرآن مجید کا بیان، اس کی وضاحتیں، یہ بھی ہمارے ذمے ہیں۔ کسی بھی طرح کی قرآن مجید کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی ہے، اس کے الفاظ میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس کے معنی میں تحریف نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے۔ تو کتنا اہتمام، اور یہ تو پوری ایک تاریخ جو آپ سب جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قرآن مجید کا جو اہتمام کیا گیا، یاد کر کر بھی، کہ قرآن مجید کو لکھوا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرمایا، صحابہ نے کیسا اہتمام فرمایا، تابعین تابعین نے اس کا کیا اہتمام فرمایا، یہ پوری ایک تاریخ ہے، مستقل موضوعات ہیں جن پر کتابیں بھی موجود ہیں، اور وہ ہمارے سامنے سب چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کتاب کا اتنا اہتمام فرمایا، اس کی عظمت کا اگر ہمیں استحضار ہوگا تو اب قرآن مجید کا درس، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے لگاؤ، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ ایک انسان کے سامنے جب یہ عظمتیں رہیں گی تو واقعتاً، اور جو درس قرآن کا جس نے ارادہ کیا ہے، اور جو بھی ہر عالم کو اللہ نے جو کچھ علم دیا اس کو پہنچانے کی، اس کو نیت کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، عزم اپنا رکھنا چاہیے، تو یقیناً پھر وہ درس قرآن سے وابستہ رہے گا۔ تو ایک بات تو یہی ہے کہ قرآن مجید کا درس دینے والوں کو قرآن مجید کی یہ عظمتیں جن کے اشارے کیے گئے ہیں، اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کا درس وہ بہت اہم، اس وقت ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی، اور اس وقت تو اور زیادہ ضرورت ہے، جبکہ معلوم ہوا شرک مختلف طریقوں سے
وہ ہمارے اوپر ہماری ملت پر حملہ آور ہے، اور اس ملک میں جہاں کی معلوم ہوا کہ تعلیم کے نظام کو بدل کر وہ پورا دیو مالائی نظام اور ایک شرکیہ نظام جب رائج کیا جا رہا ہے اور عام کیا جا رہا ہے، تو اس دور میں بچوں کو اور امت کو، نئی نسل کو بچانے کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات عام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی صفات، قرآن مجید کے اثر انگیزی میں سے ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے، اور جس کو سورۃ الجن سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، اور حضرت علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے بیان میں بڑی قوت کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو ایک مرتبہ اگر ایک بندہ کوئی سن بھی لیتا ہے، اس کا ترجمہ سن لیتا ہے، قرآن مجید ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ سب کچھ اس کے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، نماز کی کوتاہی ہو سکتی ہے اور عملی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ بندہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد ایک انسان مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور واقعتاً سورۃ الجن کی جب تلاوت کی گئی، اور وہ تو اس سے بھی اس کی حضرت مولانا کے قول کی دلیل معلوم ہوئی کہ واقعتاً حضرت نے ہو سکتا ہے اسی آیت کو سامنے رکھ کر اتنی قوت کے ساتھ یہ بات کہی۔ اجنہ کے سامنے جب یہ قرآن پڑھا گیا تو سورۃ الجن میں اس کا تذکرہ ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جنات نے جب قرآن سنا تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہی کہی ہے کہ اب تو ہم کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا قرآن کا یہ اثر کہ جب انسان قرآن کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اللہ کا تعارف اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے نزول کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، اس کا مقدمہ ہے۔ قرآن میں سورۃ الفاتحہ کے نصف میں اللہ کا تعارف ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ کا تعارف۔ تو بندہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا تعارف اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طور پر بہرحال قرآن مجید کا درس، وہ قرآن مجید کے درس دینے والے کے لیے بھی، امت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے جو فوائد ہیں، قرآن مجید میں خود اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید سے بڑا فائدہ کیا ہے، قُلْ نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِنُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن مجید کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو تثبیت، مسلمانوں کو احساس اس بات کا کہ ان کو استقامت ملے، دین پر استقامت وہ قرآن سے ملے گی۔ آج جبکہ مسلمان وہ ہر تذبذب میں ہیں، ذہنی انتشار، عملی انتشار، اب ان کے اندر استقامت، دین کے اوپر ثبات یہ کہاں سے آئے؟ اور یہ سب سے زیادہ اس میں مؤثر چیز قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے خود فرمایا لِنُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور سراپا ہدایت اور مسلمانوں کو خوشخبریاں۔ اور واقعتاً جب ایک انسان قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی جنت کا نشان بن جاتی ہے۔ جتنا تعلق انسان کا قرآن سے بڑھتا ہے تو ایمان پختہ ہوتا ہے، اور جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ دنیا کے اور کسی بھی طرح کے ہموم و غموم انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، اثر انداز نہیں ہوتے۔ حزن و ملال وہ بچوں کا کھیل اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کو دنیا بالکل بے حیثیت اور بے حقیقت ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو قرآن انسان کو ایک زندہ دلی بھی عطا کرتا ہے، اعلیٰ ظرفی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کو دور اندیشی عطا کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ انسان کا جب لٹریچر، دنیاوی لٹریچر پڑھ کر انسان ایک صاحب دانشور بن جاتا ہے، اور صاحب اس کو لوگ صاحب فراست تصور کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا علم اور جو حقیقی علم ہے اس کو پڑھ کر انسان کا ذہن کتنا وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کا طالب علم جب قرآن مجید کو پڑھے گا اور اس میں غوطہ زن ہوگا تو اس کو یہ صاف محسوس ہوگا کہ اللہ کی عنایت اس کے اوپر کیا ہو رہی ہے، کیسی کشادہ قلبی اس کو آ رہی ہے، اس کی نگاہوں میں کتنی بلندی آ رہی ہے، اس کے دل کے اندر کتنی وسعتیں آ رہی ہیں۔ یہ انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اللہ کی طرف سے عنایتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے انشاءاللہ درس قرآن ان عظمتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں کرنا ہے۔ میں بہت مختصر، میرے کیونکہ 20 منٹ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر ہی اپنی بات کو پورا کروں۔ میں اپنے عملی طور سے درس قرآن کے ہم نے 3 طریقے محسوس کیے ہیں کہ 3 طریقے سے ہم درس قرآن کر سکتے ہیں۔ درس قرآن کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں
کہ درس قرآن سے پہلے درس قرآن کرنے والے کو خود ان عظمتوں کا استحضار ہوگا تو درس قرآن طاقتور ہوگا، یہ عظمتوں کا استحضار، اور وہ یہ سمجھے کہ قرآن مجید سے براہ راست قرآن مجید مجھ سے خطاب کر رہا ہے، یہ درس قرآن امت کے لیے بعد میں ہے، میرے لیے پہلے ہے، یہ میں اس کے ذریعے سے خود میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں، میں ایک اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے ہے، یہ میری اپنی غذا ہے۔ تو جس انسان کو یہ اندازہ ہوگا کہ میری روحانی غذا ہے تو پھر اس کا درس قرآن میں خوب دل لگے گا۔ درس قرآن میں پھر وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا کہ صاحب درس قرآن میں 5 لوگ تھے اور 10 لوگ تھے اور اس میں کم آ رہے ہیں اور زیادہ آ رہے ہیں یا آج کوئی نہیں آیا، یہ چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، اس کے درس قرآن کو روکے گی نہیں، اس کے درس قرآن کے جذبے کو کم نہیں کرے گی، جب کہ درس قرآن کرنے والا یہ احساس رکھے کہ میں اس کا براہ راست مخاطب ہوں اور یہ تو میری اپنی روحانی غذا ہے، مجھے تو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ لوگوں کو سنا دینا ہے۔ تو جب اس کو یہ جذبہ رہے گا تو انشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ بھی باقی رہے گا، اور اگر وہ درس قرآن اس نیت سے دے گا کہ لوگوں کو سناؤں اور مجمع نہیں ہے اور سننے والے نہیں ہیں تو یہ درس قرآن کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، لوگ تو کم زیادہ ہوتے رہیں گے حالات کی نرمی و گرمی سے، لیکن یہ خود جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر درس قرآن کا سلسلہ قائم نہیں رہے گا۔ اس لیے درس قرآن کے طالب علم کو، درس قرآن دینے والے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن کا طالب علم سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کے استحضار کے ساتھ پھر وہ 3 طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ صورتیں عام طور سے جو عام لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی پارے ام کی جو صورتیں ہیں، 10 صورتیں پارے ام سے یا والضحیٰ سے، یہ صورتیں جو لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی تفسیر سے اپنے درس قرآن کا آغاز کریں، تاکہ لوگ ان صورتوں سے مانوس ہیں اور وہ اس وجہ سے قرآن کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور دلچسپی بڑھے گی اور انشاءاللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ ان صورتوں کا جن سے لوگ مانوس ہیں یا پورے پارے عم کا کر دیں، اور اس کے ساتھ وہ صورتیں جو صورتیں لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں، سورۃ الرحمن ہے، اس کا درس پہلے کر دیا جائے، سورہ یاسین ہے اس کا درس کر دیا جائے، سورہ الکہف ہے ان کا درس پہلے رکھ لیا جائے، تو درس کا ایک یہ طریقہ بھی بڑا مؤثر ہوتا ہے اور لوگوں کو راغب کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن مجید کے درس کا یہ ہے کہ ہم سورۃ البقرہ سے سلسلے کا آغاز کر دیں، اور جہاں واقعتاً ہمارے عزائم اتنے بلند ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم انتہا تک پہنچائیں گے، اور یہ پختہ ہے تو بہت اچھا ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سے آپ درس قرآن شروع کر دیں۔ تیسرا طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا درس کرنے کے لیے موضوعات کا تعین کر سکتے ہیں، اور اس موضوع پر قرآنی آیات سے آپ اپنا درس قرآن کو تیار کریں۔ مثال کے طور پر ہمیں آج جو درس دینا ہے وہ ایمانیات پر دینا ہے۔ اب ایمانیات سے متعلق قرآن مجید میں کیا کیا آیتیں ہیں، ایک آیت کو متعین کر کر دوسری آیتوں سے شواہد دلائل پیش کر کر ایمانیات کے موضوع پر آج کا درس ہوگا۔ دوسرا موضوع ہمارا ہوگا تو وہ معاملات کے اوپر ہوگا۔ اب معاملات کا موضوع بہت وسیع ہے، اس معاملات میں جیسے بھی ہیں اخلاق، ہمارے اخلاقیات کو لے لیں، لین دین کے معاملات کو لے لیا جائے، قرض کے معاملات کو لے لیا جائے، کوئی بھی ایک موضوع متعین کر کر قرآن مجید کی آیت کو مرکزی موضوع بنا کر اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے اس کے دلائل فراہم کر کر اس طرح سے بھی درس دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ موضوعاتی جو درس ہوتا ہے یہ بھی بڑا مؤثر ہوتا ہے اور لوگوں کو راغب کرتا ہے کہ اچھا قرآن کے حوالے سے ان کو ہر ہفتے ایک نئی بات ملتی ہے اور وہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ درمیان میں جہاں لوگوں میں اگر شہر کے لوگ ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ ہے تو درس قرآن کے درمیان میں اگر ہم ان کو قرآن مجید کے الفاظ کی رہنمائی بھی کریں تو وہ بھی لوگوں کی کشش کا اور توجہ کا سبب بنتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اگرچہ یہ تو درجوں میں تفسیر ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہیں کہیں ایسے الفاظ، بھئی کتاب کا لفظ تو سب جانتے ہیں، ذالکہ کا لفظ عربی میں وہ کے معنی میں آتا ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ بھی درمیان میں بولنے سے، ریب کے معنی سے عربی میں وہ یہاں شکوک و شبہات کے لیے ہے، یعنی کسی بھی طرح کا شک نہ ہو، کسی بھی طرح کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، پھر اس کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ تو تفسیر بیان کی جائے گی، لیکن ایک ہلکے سے اجمالی ابتدائی معنی، ظاہر ہے کہ گہری لغت تو یہاں بیان نہیں کرنا ہے کہ اب لغت کے کیا، ریب کے کیا معنی ہیں، لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہے، لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے سے معنی درمیان میں اگر بیان کرتے ہیں
تو اس میں لوگوں کی بڑی کشش ہوتی ہے. تو اس طور پر انشاءاللہ درس قرآن کا اہتمام کیا جائے گا تو عوام کے اندر فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہماری وہ ہے ہمارے رفقا کی جو درس قرآن کرتی ہے اور ان کے بھی تجربات ہوں گے تو ان سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا. یہ ایک اجمالی بات تھی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو درس قرآن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرا وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے اور میں اس موقع سے تاکہ دوبارہ اپنے رفقا کو موقع ملے میں مولانا محمد عامر خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اور خصوصاً ہم ندوی برادری کے لیے وہ ہم سب کے بڑے بزرگ تھے اور ان کے جو اخلاق وہ ماشاءاللہ ہمارے رفقا ان سے خوب اچھی طرح واقف ہیں. ان کے اخلاق کریمانہ کیا تھے ہمیں تو وہ بڑا ان کی شفقت پر بڑا ان کا بڑا ناز ہے اور ہماری بڑی باعث فخر ہے. جبکہ ہم وہاں ٹونک پہنچے بھی اور اس وقت جبکہ وہ بہت علالت کی حالت میں تھے اور گھر سے نکلنا بھی ان کے لیے مناسب نہیں تھا لیکن جاڑے کے موسم میں اور وہ ہم رفقا سے ملنے کے لیے چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے وہ حاضر ہوئے. وہ منظر ایک عملی ہمارے سامنے ابھی موجود ہے اور ہمارے رفقا کے سامنے موجود ہے. یہ بڑوں کی ہماری شفقتیں تھیں اور انہی شفقتوں کی وجہ سے یہ قافلے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے فرزند ارجمند مولانا عادل صاحب کو اللہ اپنے فضل خاص سے نوازے اور ان کو اپنے والد صاحب کی جو حقیقی میراث ہے اس کا پورا اور صحیح جانشین بنائے اور ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے. اور اسی طرح سے ابھی جو ہمیں ایک صدمہ اور پہنچا برادرم ضیاء الحق کی ایک ننھی منی بچی ثنا جو حادثے کا شکار ہو گئی اور اس پر بھی عزیزم ضیاء الحق ان کا صبر بھی ہم سب کے لیے قابل مثال ہے اور ہم سب اللہ سے دعا گو ہیں اللہ اس بچی کا نعم البدل اللہ ان کو عطا فرمائے اور ان کو اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ ان سے ان کے گھر والوں سے راضی ہو جائے اور ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی اللہ ان پر خصوصی عنایتیں اور رحمتیں فرمائے کہ اس اللہ کی بندی نے بھی صبر کی ایک مثال قائم کی ہے. ہم ان حضرات کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ان بزرگوں کے لیے مولانا عمر صاحب کے لیے سب کے لیے دعا گو رہے ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے. اللہ مغفرت فرمائے رفع درجات فرمائے آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. مولانا محترم کے اس پرمغز محاضرے کے بعد ہم لوگوں کا آگے 10 منٹ کا سیشن سوال و جواب کا رکھا گیا تھا تو 10 منٹ تو نہیں اب اس میں سے 5 منٹ سوال و جواب کے لیے ہم لوگ رکھتے ہیں. اگر کسی ساتھی کا کوئی اس سلسلے میں سوال ذہن میں کلک کر رہا ہو اپنے یہاں درس قرآن شروع کرنے سے متعلق تو یقیناً وہ سوال کر سکتے ہیں ابھی اور وہ اپنا مائک کھول لیں باقی ساتھی اپنا مائک بند رکھیں. 5 منٹ کا وقت اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات مجھے معلوم کرنی تھی. جی رمضان مبارک میں الحمدللہ ہمارے یہاں تفسیر ہوتی ہے اور اب چونکہ طے ہو گیا ہے تو مسلسل کرنے کا ارادہ بھی ہے. تو تفسیر کے لیے کن تفاسیر سے استفادہ کیا جائے ذرا اس پر بھی کچھ رہنمائی فرما دیں ساتھیوں کے لیے. تفسیر کے سلسلے میں بہت اچھا ہے. ہمیں حضرت مولانا برہان الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوران درس فرمایا تھا اور اس سے واقعتاً اس نصیحت سے بڑا فائدہ ہوا کہ علماء اور طلباء کو بنیادی طور سے بیان القرآن حضرت تھانوی کی دیکھنا چاہیے. تھوڑا علمی ذوق ہے اور وہ جو نحو اور صرف اور اس سب کو تھوڑا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بیان القرآن بہت اچھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ سب علماء ہیں اور شروع میں اتنی بات وضاحت کر دیتا ہوں کہ بیان القرآن میں شروع میں پڑھنے میں طبیعت نہیں لگے گی بسا اوقات اور ایسا لگے گا کہ اس میں کوئی زیادہ مغز نہیں ہے زیادہ تفسیر نہیں ہے. لیکن اگر معارف القرآن وغیرہ پہلے پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر بیان القرآن کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں تو صرف مغز ہی مغز جمع کر دیا گیا ہے تو اس کی قدر آئے گی. اور اس کے اندر الفاظ بھی بہت نپے تلے اور بہت اچھے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جہاں علماء اور طلباء اٹکتے ہیں اور رکتے ہیں وہیں حضرت تھانوی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں.
تو اگر کسی تفسیر کا مطالعہ کر کر اس کو پڑھیں گے تو اور اچھی سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے عوام میں معارف القرآن ٹھیک ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور جو الفاظ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ذرا الفاظ کے بھی معنی معلوم ہو جائیں تو تدبر قرآن بھی الفاظ کے لیے دیکھی جا سکتی ہے، اس میں الفاظ کی وضاحت بھی اچھی ہے. اور بہتر ہے، جزاک اللہ خیر. اور عربی میں اگر متن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے مدارک التنزیل تفسیر نصفی وہ مختصر ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ آسانی سے یہاں لکھنؤ سے چھپ بھی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں آپ کا شاگرد عبدالواحد عرض کر رہا ہوں جی راجستھان سے. یہ تفسیر مظہری کا مطالعہ رہتا ہے میرا زیادہ تر، تو بھی یہ درس قرآن کے لیے مناسب ہے؟ یعنی بہت مناسب ہے، پڑھ سکتے ہیں. تفسیر تو ظاہر ہے کہ تفسیر مظہری یہ سب ہے، تفسیر مظہری تفسیر ماجدی سبھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ لوگ کیونکہ سب کو جی ماشاءاللہ فضلہ ہیں، یہ تو ایک اجمالی میں نے جواب دے دیا ہے. اور ہر تفسیر کا اپنا ایک خاص منہج ہے، تو اس جس کی ضرورت محسوس کی جائے اس کے اعتبار سے اگر ہمارے سامنے عصری ذہن رکھنے والا طبقہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تفسیر ماجدی اور تدبر قرآن سے رجوع وہ بھی اچھا ہے. اور ہمارے سامنے خالص دینی طبقہ ہے، دعوت و تبلیغ اور یہ، تو ان کو بتانے کے لیے معارف القرآن اچھی ہے. اور جو قرآن مجید کو متن کو سمجھنا چاہتا ہے اردو میں، اس لیے بیان القرآن ٹھیک ہے، اور تفسیر نصفی ان کے لیے ٹھیک ہے. جی ہمارے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں اور سوال ایک آدمی کر سکتے ہیں. ایسا سوال کرے کہ سب کو فائدہ ہو. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا اگر مسجد میں اہتمام نہیں ہو تو گھر میں بھی درس قرآن کر سکتے ہیں اگر آس پڑوس سے انتظام وہ کریں؟ ہم ظاہر ہے کہ درس قرآن تو ہم لوگ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اچھا گھر میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ مہم جو ہم لوگ چلا رہے ہیں اس کا جی آغاز اگر مسجد سے ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ عموم بھی ہو. اور جی مقصد یہی ہے کہ اس وقت اس کا عموم زیادہ ہو جائے، اور شہر جے پور سے کیونکہ آغاز ہو رہا ہے جی تو ہم سب مل کر مسجد سے اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ابھی مسجد میں نہیں کر سکتا ہوں تو جی وہ گھر سے بھی کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ گھر سے کرنے میں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بس اپنا کوئی مخصوص حلقہ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ آئے سامنے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا میں یہ معلوم کر رہا تھا کہ جیسے قرآن کریم کا سب سے زیادہ بامحاورہ ترجمہ کس تفسیر کا ہے؟ ہاں اس وقت جو ہے ماشاءاللہ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر وہ اچھی تفسیر ہے، آسان ترجمہ قرآن جو تقی عثمانی صاحب پاکستان والے، اور اس میں جو وضاحتیں ہیں وہ اس وقت جو نئی تفسیریں آئی ہیں ہمارے سامنے اس وقت کے جو علماء کی، ان علماء میں ماشاءاللہ تقی عثمانی صاحب کی تفسیر کا اپنا اچھا امتیاز ہے. باقی جو ترجمے آئے ہیں علماء کے اس وقت جو موجود بھی ہیں، حیات بھی ہیں، سب وہ سب بھی قابل قدر ہیں. اور اس میں یہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے ترجمے میں یہ ہے کہ کچھ فقہی مسائل کی بھی رہنمائی ہو جاتی ہے، اس کا ایک امتیاز ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ سیشن بھی ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہوا. اب ہم لوگوں کا جو آج کی دوسری نشست دوسرا مرحلہ ہے اس نشست کا، وہ ہے تعزیتی نشست کا. تو میں مولانا زبیر صاحب قاضی شہر کوٹہ اور نائب صدر تعلیم اصلاحی کمیٹی سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ تشریف رکھتے ہیں تو آپ اپنی تعزیتی گفتگو کا شروعات کریں. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی،
بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ میں مولانا زبیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور 3 منٹ کا وقت تعین کیا گیا ہے تمام ہمارے تعزیتی میں شرکت کرنے والے حضرات کے لیے، تو 3 منٹ میں ہی اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا زبیر صاحب شاید لیفٹ ہو گئے ہیں، میں درخواست کروں گا مولانا عبد الکریم صاحب ابھی بس میں چل رہے ہیں اور ان کی نیٹ ورک پرابلم چل رہی ہے، تو انہوں نے تحریر ہم لوگوں کو دے دی ہے۔ میں مولانا سراج صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی تحریر پڑھ کر آپ سامعین کے سامنے سنا دیں۔ مفتی سراج السلام صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سفر میں ہوں، وہ بھی بذریعہ بس نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں، چند سطور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمارے رفیق درس مفتی محمد عادل خان ندوی کے والد محترم اور ہمارے عزیز مولوی ضیاء الحق ندوی کی بچی کی سانحاتی وفات ان کے اور ہم سب کے لیے غم کا باعث ہے، لیکن یہ رب کے فیصلے ہیں جن پر تسلیم اور رضا کا اظہار شریعت کی ہدایت ہے، اور رضا بالقضاء کا بدلہ جنت ہے۔ یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ، تصدیق و جہاد، ایمان باللہ و تصدیق بہ و جہاد فی سبیلہ و حج مبرور۔ انہوں نے کہا کہ اس سے آسان بتائیں۔ فرمایا اطعام الطعام ولین الکلام و حسن الخلق۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے بھی آسان ہو اور ثواب زیادہ ہو؟ فرمایا اللہ تتہم اللہ فی شیء قد قضاہ علیک۔ تیرے مزاج کے خلاف اللہ کے فیصلوں پر اعتراض اور شکایت نہ کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ غمزدہ ہونا، تکلیف و الم محسوس کرنا تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے، یہ تو فطری چیزیں ہیں۔ ان القلب لا يحزن وان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا على فراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صبر و حوصلہ دے اور ہم سب کو ہر طرح کی ناگہانی اموات سے محفوظ رکھے اور عافیت والی زندگی نصیب کرے۔ السلام۔ میرے صدیقی صاحب سے درخواست ہے اگر آپ فرما ہو تو آپ ہارے خیال فرمائیں۔ مولانا عامر صاحب مولانا کی عدم میں دوں گا عادل صاحب۔ بہرحال آپ کے غم میں تمام برابر کے شریک، لیکن آپ ہی صاحب کی خصائص اور خصوصیات روشن چیزیں کے لیے مشعل بنے آگے کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد محترم کا چلے جانا یقیناً سب کے لیے غم کا سبب ہے، لیکن ہم لوگوں پر جو پہاڑ ٹوٹا ہے اس کا اظہار تو الفاظ میں نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں ایک والد ہونے کے ناطے میرا خاص طور سے علمی کاموں میں اور مدرسے اور دارالفضا اور اسکول کے سلسلے میں جو ان کی معاونت رہی ہے، بہرحال وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے رہا ہے، اور ہمارے جتنے بھی کام آپ کے سامنے آئے ہیں ان میں والد محترم ہی پس پردہ تھے۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔
یقیناً وہ عزم کے، ہمت کے، حوصلے کے پہاڑ تھے، اور جو ٹھان لیتے تھے وہ کر گزرتے تھے۔ جامعہ سید احمد شہید کے قیام کے ذریعے سے ٹونک میں خصوصیت کے ساتھ وہ سلسلہ جو علماء کا بند ہو گیا تھا دوبارہ سلسلہ قائم ہوا۔ علامہ حیدر حسن خان صاحب کے بعد جو سلسلہ ندوۃ العلماء سے کمزور ہو گیا تھا اس کو مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے والد محترم بھی بیعت تھے اور والدہ بھی بیعت تھیں، اور انہی کے گھرانے میں تقریباً 3 سال ان کے گھر کے فرد کی طرح رہے۔ آپ نے امامت بھی فرمائی، کتابت کے ذریعے سے بھی، چونکہ لکھنؤ میں رہتے تھے، مالی حالت کمزور تھی، تو امامت اور کتابت کے ذریعے سے وہ وہاں رہ کر کچھ خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا نظم ہوتا تھا۔ ان میں چونکہ پٹھان تھے اور وفاداری کا جذبہ بہت تھا، جس سے ملتے تھے وفاداری کے ساتھ ملتے تھے اور زندگی بھر اسے نبھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دوسری زندگی کا اہم پہلو جہاں وہ پڑھنے پڑھانے کے بڑا ذوق رکھتے تھے، وہاں تدریسی صلاحیت بہت زبردست تھی۔ آپ کے سینکڑوں طلبہ ہیں، ٹونک میں بھی ہیں اور ٹونک سے باہر بھی ہیں۔ آخر میں جب APRI سے فراغت کے بعد طبیہ کالج میں آپ پروفیسر ہو گئے تھے، فارسی، عربی، منطق اور فلسفے کے، تو اس کے ذریعے تقریباً 350-400 شاگرد BMS میں آپ کے ہوئے، جو ماشاءاللہ اس وقت ان میں سے کئی لوگ ڈاکٹر ہو گئے ہیں، سروس میں ہیں۔ تو ان کے سب کا بیک زبان ہو کر یہی کہتے ہیں کہ بھائی والد محترم نے جو پڑھایا ہے وہ آج بھی ایسا سامنے آ جاتا ہے جیسا کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہوں، اور روز روشن کی طرح عیاج ہو جاتا ہے۔ ندوے سے فراغت کے بعد دارالعلوم فرقانیہ میں جب یہاں پڑھانا شروع کیا تو قدوری اور ہدایت تک انہوں نے طلباء کو پڑھایا۔ پھر ندوہ جانا تھا لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا، اور 12 طلباء جو ٹونک کے تھے وہ یہیں رکے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ والد محترم میں تدریسی صلاحیت بہت زبردست تھی۔ APRI میں عربی بھی پڑھائی، کیلیگرافی بھی پڑھائی، 22 کتابیں آپ نے ترجمہ کی، جن میں خاص طور سے قابل ذکر تلقیح فہوم اہل الاثر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور دوسری معجم المصنفین علامہ محمود حسن خان ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معروف زمانہ کتاب ہے جو آپ نے تصنیف فرمائی۔ یقیناً اتنا مختصر وقت والد محترم کے لیے کچھ کہنا کے لیے ناکافی ہے، لیکن آپ مہمانوں کے لیے بہت مہمان نوازی کرتے تھے، بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، تواضع انکساری آپ کی بڑی خوبی تھی۔ اس کا تو ملاحظہ آپ سبھی نے کیا ہے، اور آنے والے مہمان چاہے ایک مرتبہ زندگی میں ملے ہوں لیکن کبھی والد صاحب کا چہرہ، ان کی مسکراہٹ، ان کے تواضع کو نہیں بھولیں۔ کئی ملکوں سے علماء کی آمد رہی، لیکن جب میری بات ہوتی ان سے تو والد صاحب کی خندہ پیشانی اور ان کے تواضع انکساری اور ان کی مہمان نوازی کا ذکر ضرور کرتے تھے، چاہے وہ عرب کے مہمان ہوں، ایران کے مہمان ہوں، یا کسی بھی ملک کے مہمان ہوں۔ اور آپ اور ہم تو گھر کے فرد کی طرح تھے۔ شیخ صاحب جب تشریف لاتے تو وارے نہارے ہو جاتے۔ سن 2015 میں حضرت مولانا رابع صاحب جب تشریف لائے تو آپ نے تقریباً اپنی خاص ذاتی جیب خاص سے آپ نے تقریباً 20,000 روپے خرچ کیے، اور والدہ کہہ رہی تھی کہ بھئی سب لوگ کرنے والے ہیں، شہر کے لوگ بہت کر رہے ہیں، لیکن والد صاحب نے کہا کہ میرے استاد آئے ہیں اور مجھے کچھ مت کہو۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے استاد کے لیے کچھ کروں، اور والد صاحب بھی تھے، بس وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے لیکن بس وہ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی فراق میں رہتے تھے۔ بہرحال اللہ غریق رحمت فرمائے، اور 20 رجب المرجب مطابق 21 جنوری کو آپ کا اس دار فانی سے آپ رخصت ہو گئے، اور کئی کام یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ اور ہم مل کر ان کاموں کو سنبھالیں، مزید اس میں تقویت دیں۔ جامعہ سید احمد شہید دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ ہے، مدرسہ فرقانیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ ہے، یہاں پر مرکزی دارالافتاء والقضاء، اس میں کئی شعبے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علی پبلک اسکول ہے، یہاں تک انہوں نے پہنچا دیا، آگے بڑھانے کا کام ہمارا اور آپ کا ہے۔ میں اس موقع پر جناب ضیاء الحق صاحب کے بھی صاحبزادی کے جو حادثے سے متعلق بات آئی ہے، میرے تو علم میں بھی نہیں تھی، یقیناً بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔
آپ کو صبر عطا فرمائے، اور ہم سب بھی آپ کے ساتھ شریک غم ہیں۔ والد صاحب سے متعلق بس یہی کہوں گا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یقیناً کچھ اچھا نہیں لگ رہا، لوگوں سے ملنا، ملاقات کرنا، محفلیں ادھوری معلوم ہو رہی ہیں، عمارتیں ویرانہ معلوم ہو رہی ہیں، محفلیں خالی خالی معلوم ہو رہی ہیں، دل میں وہ خوشی جو پہلے ہوتی تھی وہ محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دل کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر عطا فرمائے۔ والدہ محترمہ ہیں الحمدللہ، ایک بھائی ہیں وہ حکیم ہیں، گورنمنٹ جاب میں ہیں، اور دعا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ سلیم الدین خان صاحب ہیں، ٹونک کے ایک بہت ذمہ دار، وہ 2 منٹ والد صاحب سے متعلق کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، علماء اکرام اور نوجوان ساتھیوں، آپ نے یقیناً ایک بہت بڑا کام کرا، اور مولانا حافظ قاری مولوی محمد عامر خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے، کہنے کے لیے جمع ہوئے، سننے کے لیے جمع ہوئے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل بہت تفصیل سے اپنے حضرات نے خیالات کا اظہار کیا، ان کو میں نے سنا، مفتی عادل صاحب کو سنا۔ یقیناً وہ ایک ان کی اولاد ہیں، اور انہوں نے جتنے قریب سے مولانا عامر خان صاحب کو دیکھا، یقیناً وہ دوسرا کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن ہم بھی ان کو دیکھنے والے ہیں، جس طریقے سے وہ ملتے تھے اور جس خلوص سے وہ پیش آتے تھے، اور جس مسکراہٹ سے کبھی مسکراتے تھے، وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کا لب و لہجہ، آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کوئی عرب پڑھ رہے ہوں۔ لوگ جب میں غفیر ہو اور مولانا نے قرآن شروع کیا اور لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے، دل چاہتا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں۔ یہ ان کا کمال تھا۔ مفتی عادل صاحب نے بھی بتایا کہ کتنی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ صاحب ترجمہ بہت لوگ کرتے ہیں، کوئی یہ قابلیت کی بات ہے خیر، لیکن جس طریقے سے ایک مدرسے کو انہوں نے جنگل بیابان جو ویران تھا، جہاں کھڈے کوچرے تھے، جہاں لوگ دن میں جانے میں ڈرتے تھے، وہاں پر انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور اس کو صاف کیا، اور خود محنت کری، مزدوروں کے ساتھ خود لگتے تھے، اور ان کی اہلیہ لگتی تھی، اور وہاں مدرسہ ایک قائم کیا جہاں سوچنا بھی مشکل تھا، جس کا نام سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رکھا۔ اس میں باقاعدہ قیام طعام کا انتظام کیا طلباء کا۔ طلباء قیام طعام تو کیا، وہاں جانا ہی بڑا مشکل تھا، اچھے خاصے شہر کے لوگ جانے میں وہ ہوتے تھے۔ آپ نے بالکل ایسی ابتدائی شروعات کری، مسجد بھی بالکل ٹوٹی پھوٹی شکستہ تھی، اس میں ہی آنا جانا رکھا، اور بچوں کو رکھا، طلباء کو رکھا۔ اس کے بعد دھیرے 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 اہلیہ کا ساتھ اور شہر کے لوگوں کا ساتھ بدستور رہا، سروس بھی کرتے تھے آپ، اور اس مدرسے کو قائم کیا۔ اور مدرسے میں الحمدللہ آج کی تاریخ میں کافی طلباء وہاں سے فراغت حاصل کر کے بھی نکل گئے، اور آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ خاص طور سے مفتی صاحب کا خاندان جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی کم سے کم قریب جہاں تک میری نالج ہے 8-9 پیڑھیاں کم سے کم عالم فاضل مولوی حکیم یہ رہے، اور آج کی تاریخ میں شہر میں جتنے طلباء ہیں، جتنے علماء ہیں، اور جتنے حکیم ہیں، چاہے وہ ٹونک میں ہوں یا راجستھان میں ہوں، ان کا سلسلہ
اسی گھر سے، اسی گھرانے سے ملتا ہے۔ میں بہت کم وقت میں کیا کیا ان کی خوبیاں بیان کروں، کس کس پہلو کو ان کے اجاگر کروں، اتنا ہی کہوں گا کہ جو کچھ سوچ لیا جس کام کے لیے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنگل بیابان کا انتخاب، شہر کو چھوڑ کے وہاں گئے، لیکن ایک لوگوں نے سمجھایا بھی کہ کیسی جگہ کا انتخاب انہوں نے کرنا، انشاءاللہ یہی جس پہ محنت کی جائے گی اور اس کو بنایا جائے گا، یہی طلبا کو رکھا جائے گا، جو سوچنا بھی محال تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے کر گزرے۔ جس بات کا ٹھان لیا کرتے تھے وہ کر کے گزرتے تھے۔ اصل میں اس گھرانے کے تھے کہ میں نے لوگوں سے، بزرگوں سے سنا کہ ایک دن مولانا محمد امین صاحب، مولوی محمد امین صاحب جو ان کے شاگرد تھے، یہاں کے بہت بڑے حافظ قاری تھے ٹوک کے، وہ پڑھنے آتے تھے ان کے مولوی عامر خان صاحب کے دادا کے پاس۔ آپ نے ان کو سبق دیا، بہت طلبہ آتے تھے، لیکن خاص طور سے جو واقعہ محمد امین صاحب کے ساتھ گزرا، بس انہوں نے پڑھایا اور کہا کہ حافظ جی اب جلدی اسے بچے کو بند کرو، اور چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو اپن ذرا نہلا کے اور تدفین کر کے آتے ہیں۔ مولانا محمد امین صاحب نے کہا کہ محترم آج چھٹی کر دیتے آپ کو کیا ضرورت تھی پڑھانے کی، اب میں بعد میں پڑھ لیتا، کل پڑھ لیتا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، آپ کا بچے کا انتقال ہوا۔ کہنے لگے مولانا سبق کا سلسلہ تو موت کے بعد ہی ختم ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے کے جنون کی حد تک اس خاندان میں تعلیم کا جوش خروش تھا، اور یہی معاملہ مولانا عامر خان صاحب کے ساتھ، اور اللہ مفتی عادل کو ہمت طاقت دے، انہوں نے بھی کئی کام سنبھال لگے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ پس پردہ پس پشت پورا ہاتھ مولانا عامر خان صاحب کا رہتا تھا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مفتی عادل کو وہ اس قابل کر گئے کہ آج انہوں نے شہر کی کئی ملی کاموں کو سنبھال لگا ہے، چاہے دارالقضا ہو اور معاملات ہوں، مدرسہ ہو، خود کا مدرسہ ہو، فرقانیہ مدرسہ ہو، شہر کے معاملات ہوں، نکاح کے معاملات ہوں۔ الحمدللہ اللہ انہیں ہمت دے، طاقت دے، اور اس موقع پر ان کو پوری ہمت دے کرنے کی طاقت دے انہیں۔ میں آپ کو جی جزاکم اللہ خیر۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی مولانا فرمان صاحب، جی مولانا فرمان صاحب کا کال آیا تھا، ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا اصل میں۔ تو اب ہم بہت ہی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں۔ تعزیتی کلمات اور مزید دعا کے اوپر اختتام فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ ابھی حال ہی میں ہم لوگوں کو کئی صدمے لاحق ہوئے ہیں، اس میں پوری امت مسلمہ ہندیہ کے لیے وہ باعث خسارہ ہوئے ہیں۔ میں ہمارے ندوۃ العلماء کے ناظر عام حضرت مولانا جعفر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ وفات جو پیش آیا، عجیب و غریب طریقے سے ناگہانی وفات کا واقعہ، وہ بھی ہمارے لیے افسوسناک واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت مولانا عامر صاحب ندوی کیونکہ رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ وفات، وہ بھی علماء میں کافی معتبر تھے اور متعارف تھے،
यहाँ तक कि मौलाना सलमान साहब ने भी उनके ताज़ियत के मुतालिक अपना बयान जारी फरमाया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि माशाअल्लाह उनका मकाम व मर्तबा बुलंद था और बड़े बड़े लोग उनको जानते और मानते थे। और राजस्थान के लिए तो बहरहाल वो सरपरस्त की हैसियत रखते थे सब छोटों के लिए, हम सब छोटों के लिए। तो हमारे सरपरस्त उठते जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरफ तो ये एक अफसोस का वाक़या है और दूसरी तरफ ये हमें दावत भी दे रहा है कि अब हमें संभालना है महाज। हमारे बड़े उठते जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म उठेगा और अल्लाह ताला इल्म को उलमा को उठाकर उठा लेगा। फिर कोई बचेगा नहीं, तो फिर लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे। या वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला। तो ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हम अब हसास हो जाएं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें कि अब हमें संभालना है। अब हमें यानी लहव लईब से बुलंद होना चाहिए। हमने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। हमारा भी वक्त कोई बईद नहीं है। ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि अब उनके खला को पुर करने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, हम सब पर आयद होती है, छोटों पर आयद होती है। तो ये कोई उसकी बात नहीं, शरफ़ की बात नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी की बात है। ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए हमें कि अब हम कैसे संभालेंगे। हमारे बड़ों ने तो किया माशाअल्लाह और उसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि कुछ सीख गए। अब हम अगर कुछ करेंगे तो फिर बाद में लोग फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो फिर खला पैदा हो जाएगा और वो फिर हमारे ही ऊपर कसूर ठहरेगा। हम कसूरवार होंगे कि हमने नई नस्ल के लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल हम इस मौके पर ब्रादरम ज़िया उल हक़ नदवी की भी ताज़ियत करते हैं कि उनके साथ जो पेश आया हादसा वो इंतहाई दर्दनाक है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये आखिरत में उनके लिए ज़ख़ीरा बनेगा और आखिरत में उनके लिए सिफारिशी वो बच्ची बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूछा कि लावलद कौन है, सहाबा से पूछा तो उरकूब कौन है। तो ये ताज़ियत ही के लिए आपने ये बात फरमाई है। सहाबा ने कहा कि जिसके कोई औलाद ना हो वो उरकूब कहलाता है। तो कहा नहीं, वो नहीं है उरकूब, बल्कि वो है जिसने कोई पेश ना किया हो आखिरत में कोई बच्चा, वो है। यानी पेश कर दिया तो गोया कि वो तो बच्चा पहुंचा दिया। जिसका बच्चा जीता ना हो उसको उरकूब कहते हैं। तो आपने तो इसको उलट दिया आखिरत के एतबार से कि वो तो आपने पेश कर दिया। जिसने कुछ पेश ना किया आखिरत में वो हकीकत में उरकूब है। तो बहरहाल ये जिनके बच्चे फौत हो जाते हैं उनके लिए बड़ी तस्कीन की बात है। कही गई है अहादीस शरीफ में कि 2 फ़रत हो गए तो उनके लिए आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब करके कहा था कि उसमें कुछ तादाद बताई थी आपने कि अगर इतने बच्चे इंतकाल कर जाएं किसी के तो वो दोज़ख में नहीं जाएगी मगर तहिल्लतन लिल कसम, जिसके बच्चे फौत हो गए तो दोज़ख में तहिल्लतन लिल कसम जाएगी। से तहिल्लतन लिल कसम का मतलब वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया कि सबको जहन्नम से गुजरना है, यानी पुल सिरात से गुजरना है। तो
पुल सिरात से गुजर होगा, जहन्नम में नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। ये कितनी बड़ी तसल्ली की बात है, तस्कीन की बात है कि ये छूटे नहीं बल्कि ये आपके लिए ज़रिया बन गए। तो अल्लाह ताला आफ़ियत अता फरमाए, और जो बच्चा है उनका अल्लाह ताला उसको उम्र दराज फरमाए और उसको दीन का दाई बनाए। बहरहाल अब हम इसी पर अपनी बात मुकम्मल करते हैं। क्या मौलाना फरमान साहब कनेक्ट हो सके, नहीं हो सके? जी आपका माइक बंद है जी। वो उनका नेट असल में ख़त्म हो गया, कॉल किया था उन्होंने कि डिस्कनेक्ट है जी। हम आखिर में मौलाना अब्दुल रशीद साहब से दरख्वास्त करते हैं वो अपने दुआया कलिमात पर मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। मौलाना अब्दुल रशीद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदिना अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा जअल आखिरतना खैरन मिनल अल्लाहुम्मा लकल उतबा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लना आमीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वहदिना आमीन वआफ़िना वजबुरना वरज़ुक़ना। अल्लाहुम्मा क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना इन्नका अंतल वहाब। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। फरवरी को इंशाल्लाह जयपुर आमद है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह किसी मस्जिद में होगा। सब अपना माइक बंद कर दें, मौलाना की बात नहीं आ रही। इंशाल्लाह को 24 फरवरी जयपुर इंशाल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद साहब और मैं हाजिर होऊंगा और इंशाल्लाह किसी मस्जिद में दरस कुरान का इफ्तिताह होगा, वो हमारे जयपुर के अहबाब भाई मशवरे से तय कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह।